سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بار اپنے فوجی دستے کے ہمراہ ایک غیر معروف بستی میں پہنچے۔ وہ ایک طویل سفر کے بعد آرام کے متلاشی تھے۔ اس بستی کے لوگوں کی حالت خاصی نازک تھی۔ غربت اور بے بسی نے ان کے چہروں پر گہری چھاپ چھوڑ رکھی تھی۔ جیسے ہی سلطان اور ان کا قافلہ بستی کے مرکز میں پہنچا، انہیں ایک جھونپڑی سے درد بھری رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں بستی کے سکوت کو چیرتی ہوئی سیدھی ان کے دل میں اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھونپڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو دروازے کھول کر اندر جھانکا۔ جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت موجود تھی جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب اس نے سلطان کو دیکھا تو فوراً اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ سلطان نے اسے پانی طلب کیا تو بوڑھی عورت نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا اور پھر دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا۔ سلطان نے اس عورت کی مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے دودھ قبول کیا اور اس کے دل میں اترنے والے دکھ کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ سلطان کے نرم اور محبت بھرے رویے نے بوڑھی عورت کو ہمت دی کہ وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرے۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ بستی کے کنارے پر ایک قدیم ہندو مندر ہے جہاں ہر سال ایک بہت خوفناک پیش آتا ہے۔ مندر کے اندر ایک شیطان موجود ہے جو ہر سال ایک معصوم لڑکی کو اپنی وحشت کا نشانہ بناتا ہے۔ اس سلطان کے ظلم کا شکار ہونے والی لڑکی کو پھر مندر کی سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ بستی کے لوگوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والے عذاب بن چکے ہیں۔ بوڑھی عورت نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا کہ اس سال اس کی بیٹی کی باری ہے۔ اس کی بیٹی جو کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، انتہائی خوف و ہراس کا شکار تھی۔ بوڑھی عورت کی یہ بات سن کر سلطان کے دل میں غصے اور ہمدردی کا ایک طوفان اٹھا تھا۔ انہوں نے عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے اور اس ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ سلطان نے اس کے بعد اس عورت کی بیٹی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ جھونپڑی کے اندر گئے جہاں ایک جوان لڑکی خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ سلطان نے اس سے نرمی سے بات کی اور پوچھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خوف زدہ ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ سلطان نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے اور اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لڑکی سے ملاقات کے بعد سلطان نے اسے کہا کہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی مت کرنا۔ سلطان نے لڑکی کو بتایا کہ وہ اس رات کو مندر جائیں گے اور اس شیطان کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس لڑائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکے۔ رات کی تاریکی بستی پر چھا چکی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مندر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے چند ماہر جنگجو کو منتخب کیا جو نہ صرف بہترین تلوار باز تھے بلکہ اپنی بہادری کے لیے بھی مشہور تھے۔ سلطان نے بستی کے لوگوں کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ اس شیطان کا خاتمہ کریں گے۔ بستی کے لوگ اپنی جھونپڑیوں میں چھپ گئے اور ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ رات کے پہلے پہر سلطان اور ان کے ساتھی خاموشی سے مندر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے دلوں میں غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مندر ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا اور بستی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ راستہ دشوار اور خوفناک تھا، لیکن سلطان اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں خوف کی جگہ کوئی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑائی صرف ایک شیطان کے خلاف نہیں بلکہ اس ظالمانہ روایت کے خلاف ہے جس نے اس بستی کے لوگوں کو بے بس کر رکھا تھا۔ جب سلطان اور ان کے ساتھی مندر کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں ایک عجیب و غریب خاموشی اور گہرے سناٹے کا سامنا کرنا پڑا۔ مندر کی عمارت قدیم اور خوفزدہ تھی، جیسے صدیوں کی وحشتیں اس کی دیواریں میں بسی ہوئی ہوں۔ مندر کے مرکزی دروازے پر بھاری پتھر کا ایک دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ سلطان نے دروازے کے قریب پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ چوکنا رہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے کو دھکیلا وہ آہستہ سے کھل گیا اور اندر کا منظر دکھائی دینے لگا۔ مندر کے اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ دیواروں پر پرانے خون کے دھبے تھے اور فرش پر جگہ جگہ جلی ہوئی موم بتیاں پڑی تھی۔ مندر کے وسط میں ایک بڑی سولی کھڑی تھی جس پر ایک لاش لٹکی ہوئی تھی۔ سلطان کے دل میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لی اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ تیار رہیں۔ مندر میں ایک عجیب سی سرد ہوا چل رہی تھی جو ان کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ سلطان اور ان کے ساتھی مندر کے مرکزی ہال میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔
مندر کی گہرائی سے ایک خوفناک شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ وہی شیطان تھا جس کی بستی کے لوگ دہائی دیتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی تھی اور چہرے پر وحشت ناک مسکراہٹ۔ اس کے جسم پر خون کے دبے اور ہاتھوں میں ایک خونی خنجر تھا۔ اس شیطان کی موجودگی نے مندر کے ماحول کو مزید بھیانک بنا دیا۔ شیطان نے اپنی خوفناک آواز میں سلطان سے کہا، تم کون ہو جو میری سلطنت میں قدم رکھنے کی جرات کر رہا ہے؟ سلطان نے بلند آواز میں جواب دیا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں اور میں اس ظلم بربریت کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ شیطان نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں وہ ہوں جس نے صدیوں سے اس بستی کو اپنے قابو میں رکھا ہے۔ سلطان نے تلوار نکالی اور شیطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان اور شیطان کے درمیان خوفناک لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ شیطان اپنی تیز خنجر سے حملے کر رہا تھا، جبکہ سلطان اپنے تلوار سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیطان کے حملے تیز اور طاقتور تھے، لیکن سلطان کی مہارت اور بہادری اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ان کے ساتھی بھی شیطانی کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن شیطان کی طاقت ان سب پر بھاری پڑ رہی تھی۔ جب شیطان نے ایک زوردار وار کیا تو سلطان پیچھے ہٹ گیا اور شیطان نے موقع پا کر انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اس لمحے سلطان نے اللہ سے مدد کی۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ تیری رضا ہے تو مجھے اس ظلم کا خاتمہ کرنے کی طاقت دے۔ اسی لمحے ایک روشنی کی کرن مندر میں داخل ہوئی اور سلطان کی تلوار روشن ہو گئی۔ اس روشنی نے سلطان کو بہت طاقت دی اور شیطان کو عارضی طور پر مفلوج کر دیا۔ سلطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طاقتور وار کیا جو سیدھا شیطان کے سینے میں لگا۔ شیطان کی چیخ و پکار مندر میں گونج اٹھی اور وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ شیطان کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور اس کی روح نے اس بدن کو چھوڑ دیا تھا۔ مندر کے اندر کا ماحول اچانک پرسکون ہو گیا، جیسے صدیوں کی وحشت کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ شیطان کے خاتمے کے بعد سلطان اور ان کے ساتھی مندر سے باہر نکلے۔ انہوں نے بستی کے لوگوں کو شیطان کی شکست کی خوشخبری دی۔ بستی کے لوگ سلطان کی بہادری اور اللہ کے کرم پر سجدہ شکر کر بجا لائے تھے۔ بوڑھی عورت جس کی بیٹی کو شیطان نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی خوشی سے بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی اب محفوظ تھی اور بستی کے باقی لوگوں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنی۔ اس واقعے کے بعد بستی کے لوگوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ ان کے دلوں میں خوف نکل چکا تھا اور وہ آزاد محسوس کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بستی میں ایک مسجد تعمیر کرائی تاکہ لوگ اللہ کے قریب رہیں اور شیطان کے خلاف ایمان کی طاقت حاصل کریں۔ اس بستی کا نام بھی تبدیل کر کے نور بستی رکھ دیا گیا تھا، جو اس روشنی کی یادگار تھی جو اللہ کی مدد سے شیطان کے خلاف کامیابی کا سبب بنی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی طاقت سے ہر شیطان اور ہر ظلم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پر یقین اور صحیح رہنمائی کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں زیر نہیں رکھ سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور اللہ پر بھروسے سے نہ صرف ایک بستی کو بچایا بلکہ اس ظلم کی زنجیر کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔